الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ان کو مخاطب بنا کر دو حکم ارشاد فرمائے جو امت کی تمام خواتین کے لیے تمام عورتوں کے لیے ہیں. مخاطب اگرچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بنایا گیا لیکن حکم پوری امت کو دینا مقصود ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک حکم تو یہ دیا کہ جب کسی اجنبی مرد سے بات کرنے کا موقع آئے ضرورت کے موقع پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شرط یہ لگا دی وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، تمہارے لہجے میں تکلف کے ساتھ نرمی نہیں ہونی چاہیے. جب تم اجنبی مرد کے ساتھ بات کرو تو ایسی بناوٹ اور لہجہ مت بناؤ کہ جس سے اس کے دل کے اندر نعوذ باللہ طمع غلط چیز اس کے دل میں جنم لینے لگے. تمہیں ذرا اپنی آواز کو تھوڑا کھردرا کر لینا چاہیے کہ تم اجنبی مرد کے ساتھ بات کر رہی ہو تو اجنبی مرد کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ بھی بیان کیا کہ تمہارے لب و لہجے میں اس وقت نرمی نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ تم اجنبی سے بات کر رہی ہو. ہاں اپنے محارم ہیں، بیٹے ہیں، شوہر ہیں، بھائی ہیں، والدین ہیں، ان کے ساتھ تو نرمی سے بات کی جائے لیکن اجنبی مرد کے ساتھ عورت کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ نرم لہجے میں بات کرے، اس لیے کہ اس سے دل میں طمع اور لالچ پیدا ہوتی ہے، غلط جذبات پیدا ہونے کا خطرہ ہے. شریعت نے وہ راستے بند کر دیے جو غلطی کی طرف لے جانے والے تھے. تو اس کو سدن للذرائع کہتے ہیں. فی نفسی ہی نرم بات کرنا کوئی منع نہیں ہے لیکن چونکہ ایک غلطی کا ذریعہ بن سکتا ہے شریعت نے بند باندھ دیا اور یہ کہا وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ کہ تمہارے لب و لہجے میں اجنبی مرد کے ساتھ بات کرتے وقت نرمی نہیں آنی چاہیے. میں نے کہا یہ ایک حکم یہ دیا.
اور دوسرا حکم یہ دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ عورت اصل تو وہ گھر کی ملکہ ہے، گھر کے سسٹم اور نظام کو چلائے گی، گھر کے جتنے بھی کام کاج ہوتے ہیں ان کو سر انجام دینا یہ عورت کا کام ہے، اپنے بچوں کی پرورش کرنا یہ عورت کا کام ہے، اس لیے وہ گھر میں رہے۔ لیکن ضرورت کے موقع پر باہر بھی جانا پڑتا ہے، شریعت نے کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی کہ عورت گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی، وہاں بھی ایک شرط لگا دی کہ ضرورت کے موقع پر تم گھر سے باہر جا سکتی ہو، کوئی منع نہیں ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو زمانہ جاہلیت تھا، جسے زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، اس میں جس طرح عورتیں وہ ننگے منہ اور ننگے بدن وہ باہر آتی تھی، فرمایا تم جب گھر سے نکلو تو جاہلیت کے زمانے کی طرح تم نے گھر سے نہیں نکلنا ہے، تمہیں نکلنے کے احکامات بتائے جاتے ہیں کہ جب تمہوں نے اپنے گھر سے نکلنا ہو تو اپنے اوپر اپنی چادر لے کر تمہیں باہر نکلنا چاہیے، بغیر اوپر بڑی چادر لیے تمہیں گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیت میں دو حکم ذکر کیے گئے ہیں، ان حکم کے پس منظر میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو مسلمانوں کا معاشرہ ہے، مسلمانوں کی سوسائٹی ہے، میرے اور آپ کے معاشرے کے اپنی اقدار و روایات ہیں، اپنے طور طریقے ہیں۔ ہمارا معاشرہ ان اقدار و روایات اور طور طریقوں پر چلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا کلچر ہے، مسلمانوں کا رسم و رواج ہے، اور اگر ہم اپنے طور طریقوں کو بھول جائیں، کوئی اور طور طریقے اختیار کر لیں، تو پھر ہمارا رہن سہن، ہماری چال ڈھال، اس کو دیکھ کر کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مسلمان ہیں۔ تو مسلمانوں کے طور طریقے اپنے ہوتے ہیں، بلکہ ہر زندہ قوم جو دنیا میں واقعی زندہ قوم کہلاتی ہے وہ اپنی زبان رکھتی ہے، اپنا لباس رکھتی ہے، اپنا طور طریقہ رکھتی ہے، اپنا کلچر رکھتی ہے، یہ زندہ قوموں کی علامتیں ہوتی ہیں۔ اور جو غلام قومیں ہوتی ہیں، ذہنی طور پر دوسروں سے مرعوب ہوتی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنا کوئی طور طریقہ نہیں، جیڑا چودھری صاحب دا وہی ساڈا، جو ہمارا فلاں ہے، جو کلچر وہ ڈیولپ کرے گا ہم وہی اختیار کر لیں گے، جو کپڑا پہنے گا، جو بولے گا، جو کھائے گا، جیسے وہ آئے جائے گا ہم تو اس کے پیچھے ہیں۔ یہ غلاموں کی علامت ہوتی ہے، زندہ قومیں ایسے نہیں ہوتی۔ تو میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو زندہ قوم بنایا ہے، اس لیے مسلمانوں کے اپنے طور طریقے ہیں، ہمیں اپنے طور طریقوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طور طریقے کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا ہے، عورت بنائی ہے، یہ فطری فرق اللہ نے پیدا کیا ہے کہ مرد اور چیز ہے اور عورت اور صنف ہے۔ جب دونوں کو الگ الگ بنایا تو یقیناً شریعت نے ان کی بناوٹ، ان کی ساخت، ان کا جسمانی حصے وہ مرد کے اور بنائے، عورت کے اور بنائے، اور یقیناً دونوں میں فرق بہت نمایاں کیا گیا ہے۔ مرد کے چہرے پر داڑھی کے بال آتے ہیں، عورت کے چہرے پر داڑھی کے بال نہیں آتے ہیں۔ عورت کے سینے میں ابھار ہوتا ہے، مرد کے سینے میں ابھار نہیں ہوتا ہے۔ میں نے کہا سر سے لے کر پاؤں تک چلے جائیں، مرد کی ساخت اور ہے، عورت کی ساخت اور ہے۔ اللہ نے دونوں کو ڈیفرنٹ، الگ الگ پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ ہم نے تم میں سے بعض کو مذکر بنایا، مرد بنایا، اور بعض کو مؤنث بنایا یعنی خواتین بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طبقے کو جو بنایا ہے، ایک تو یہ کہ اس کو وہی رہنا چاہیے،
اپنی جنس کے تبدیل کرنا یہ موجب لعنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت کی بغاوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کہیں کہ ہم نے تمہیں مرد بنایا ہے اور نعوذ باللہ وہ چاہے کہ مجھے عورت بن جانا چاہیے، تو میں نے کہا یہ فطرت کی بغاوت سمجھی جائے گی۔ ایک تو یہ کہ جو بنایا ہے وہ رہا جائے، اور دوسرا یہ کہ جو بنایا ہے اس کی کچھ علامات مقرر کی ہیں، اور جو اس کی علامات ہیں ان علامات اور نشانیوں میں بھی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ ان دونوں باتوں کو ذرا ملحوظ خاطر رکھیے گا کہ اللہ نے اگر کسی کو مرد بنایا ہے اس کو مرد رہنا چاہیے، اس کو عورت بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ قربان جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان مردوں پر لعنت فرمائے جن کو اللہ نے مرد پیدا کیا لیکن وہ عورت بننے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو عربی میں مخنث کہا جاتا ہے کہ بتکلف اپنے آپ میں عورتوں والی عادتیں پیدا کرنا اور عورتوں کی طرح چال ڈھال اختیار کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے مردوں پر لعنت فرمائے کہ اللہ نے تو ان کو مرد بنایا لیکن وہ اپنی چال ڈھال، اپنے طور طریقے وہ ایسے اپنا کر اپنے آپ کو عورت بنانے کی یا عورت شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائے کہ جن کو اللہ نے عورت بنایا اور وہ اپنی چال ڈھال، اپنا طور طریقہ وہ مردوں جیسا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسی خواتین پر بھی لعنت فرمائے۔ اس میں بنیادی بات جو ہے موجب لعنت وہ یہ ہے کہ اللہ نے جس کو جو بنایا ہے اس کو وہی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو مرد بنایا اس کو مرد رہنا چاہیے، اور جس کو عورت بنایا اس کو عورت رہنا چاہیے۔ اس کے خلاف کی اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ صورتحال اس میں تبدیلی ہے، جسے تغییر لخلق اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو مخلوق پیدا کی میں اور آپ اس میں چینجنگ کی کوشش کریں گے تو اللہ کے نبی فرما رہے یہ موجب لعنت ہو جائے گا۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سبحان من زین الرجال باللوحا سبحان من زین النساء بالزوائب، کہ پاک ہے وہ اللہ، ہم اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں جس نے مردوں کو زینت بخشی کہ ان کے چہرے پر داڑھی آ جاتی ہے، اور عورت کو زینت بخشی کہ اس کے بال لمبے ہو جاتے ہیں، مرد کے بال ایسے نہیں جیسے عورت کے بال ہیں۔ تو فرمایا اللہ نے عورت کو لمبے بالوں کے ساتھ زینت دی اور مرد کے چہرے پر داڑھی کے بال نکال کر مرد کو بھی زینت عطا فرمائی۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یقیناً جو مردوں کی علامات ہیں اگر یہ عورت اختیار کرے تو شریعت اس کو بھی منع کرتی ہے، جو عورتوں کی علامات ہیں اس کو مرد اختیار کرے شریعت اس کو بھی منع کرتی ہے۔ آپ پہلے اس کے ڈھانچے کو دیکھ لیں، مرد اپنے بال کٹوا بھی سکتا ہے، اگر منڈوانا چاہیں تو جیسے حج کے موقع پر ہم منڈواتے بھی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواتین کو اس بات سے منع کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا سر نہیں منڈوا سکتی، ان تحلق الراس، وہ اپنے سر کو منڈوائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اس لیے کہ مردوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ تو عورت کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے یہ پتا چلے کہ یہ مرد ہے، یہ مرد بننا چاہتی ہے یا مردوں کی خصوصیات کو اختیار کرنا چاہتی ہے، اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو میں نے کہا کہ جسمانی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرق رکھا ہے، اور پھر اس کی جو علامات ہیں ان کو بھی شریعت نے متعین کیا۔ میں اور آپ دیکھتے ہیں لباس،
یہ انسان کی پہچان ہوتی ہے، اس کی وردی ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے لباس سے کہ یہ کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لباس کو ایک علامت بنایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس مرد پر لعنت کرے ان یلبس لبسۃ المرأة، جو عورتوں جیسا لباس پہنے، جیسے خواتین لباس پہنتی ہیں اگر اس طرح کی بناوٹ بنا کر مرد لباس پہنے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو عورت ان تلبس المرأة، کہ کوئی عورت جو ہے وہ لبسۃ الرجل، آدمی کی طرح لباس پہنے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو کہ یہ مردوں کی مشابہت اختیار کر رہی ہے۔ تو اگر عورت اپنا زنانہ لباس چھوڑ کر مردانہ لباس پہنتی ہے یا مرد اپنا مردانہ لباس چھوڑ کر عورتوں والا زنانہ لباس پہنتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لباس کی مشابہت کو بھی موجب لعنت قرار دیا کہ یہ بھی اللہ کی لعنت کا ذریعہ بنتا ہے کہ تم اپنی علامات کو کیوں تبدیل کرتے ہو؟ جو شریعت نے تمہاری علامات رکھی ہیں وہ تمہارے لباس کے اندر بھی ہیں، لہٰذا تمہیں اس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ تو شریعت نے مرد کے لباس کی ہیئت اور بنائی اور عورت کے لباس کی ہیئت اور بنائی، اور یہ کہا کہ اپنا اپنا لباس زیب تن کرو، ایسا لباس مت پہنو کہ مرد پہن کر عورت لگنے لگے یا عورت پہن کر مرد لگنا لگے۔ شریعت نے اس صنفی فرق کو برقرار رکھا ہے اور اس کی علامات کو بھی برقرار رکھا ہے کہ علامات بھی اس کی تبدیل نہیں ہونی چاہیے۔ لباس میں مشابہت سے بھی آپ نے منع کیا۔ اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ عورت کی خوشبو کیسی ہوتی ہے؟ تو آپ نے کہا عورت کی خوشبو اس کا رنگ واضح ہوتا ہے اور اس کی مہک مخفی ہوتی ہے، یعنی رنگدار ہو لیکن خوشبو زیادہ نہ ہو، یہ عورت کے لیے پسند کیا۔ اور مرد کے لیے کہا کہ مرد کی خوشبو ایسی ہونی چاہیے جس میں مہک تو زیادہ ہو لیکن اس کا رنگ نہ ہو، اس کا رنگ مخفی ہو لیکن اس کی خوشبو بہت واضح ہو۔ تو فرمایا یہ مرد کے لیے ہونی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کی خوشبو کا فرق بیان کیا ہے کہ عورت رنگدار چیز استعمال کرے خوشبو جس میں مہک کم ہو، اور عورت مرد جو ہے وہ مہک والی خوشبو استعمال کرے اور اس میں رنگ کم ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی خوشبو بھی الگ الگ ارشاد فرمائی۔ اور پھر ایک روایت میں آپ نے یوں ارشاد فرمایا کہ آنکھیں یہ بھی زنا کرتی ہیں جب یہ غلط دیکھتی ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ کوئی خاتون اپنے جسم پر ایسی خوشبو لگائے کہ جس کی مہک بہت پھیلتی ہو، دور تک اس کی خوشبو جاتی ہو، ایسی خوشبو لگا کر اگر وہ بازار میں نکلتی ہے تاکہ لوگوں کو میری خوشبو اور مہک محسوس ہو، تو فرمایا آپ نے کہ ایسی عورت جو اس طرح کی خوشبو لگا کر بازار میں جائے تاکہ لوگوں کو اس کی خوشبو اور مہک محسوس ہو، تو آپ نے فرمایا یہ عمل بھی اس کے زنا کے زمرے میں آتا ہے، یہ زانیہ ہے۔ آپ نے اس سے روکا تاکہ وہ مردوں کی مشابہت اختیار نہ کرے۔ جو صنفی فرق اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامات کو بھی باقی رکھا، وہ لباس میں ہو وہ خوشبو میں ہو۔ آپ نے مرد اور عورت کا لباس، مرد اور عورت کی خوشبو کو بھی الگ الگ کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے، چونکہ آپ کے زمانے میں خواتین بھی مسجد میں آتی تھی، لیکن یاد رکھیے خواتین کی جگہ سیپریٹ ہوتی تھی، الگ ہوتی تھی، یہ نہیں کہ وہ مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہو جاتی، خواتین کی صفیں الگ اور مردوں کی صفیں الگ ہوتی تھی۔ تو آپ نکلے تو دیکھا گیا کہ عورتیں اور مرد ایک دم مسجد سے نکلے تو آپس میں ذرا گڈمڈ ہو گئے۔ تو جب آپ نے یہ دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا عورتوں سے علیکن بحافات الطریق، اگر مرد بھی چل رہے ہیں
عورتیں بھی چل رہی ہیں، ایک ہی راستہ ہے، تو آپ نے فرمایا مردوں کے ساتھ مل کر مت چلو بلکہ تم راستے کے ایک کنارے پر ہو کر چلو۔ تو آپ نے فرمایا علیکن بحافات الطریق، تمہارے ذمہ لازم ہے کہ اگر مرد بھی چل رہے ہوں تو خواتین راستے کے ایک طرف ہو جائیں، ایک کنارے پر ہو جائیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد علیکن بحافات الطریق، ہم نے اپنی خواتین کو دیکھا کہ جب وہ راستے میں چلتی تو دائیں یا بائیں ایسے ایک کنارے پر چلتی کہ بعض دفعہ ان کے کپڑے دیوار میں الجھنے لگتے یا دیوار کے ساتھ ٹکرانے لگتے، اس طرح کنارے پر ہو کر چلتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت اگر راستے میں اکٹھے چلیں تو میں نے کہا اس کا طریقہ بھی بتلا دیا کہ عورتیں جو ہیں وہ راستے کے دائیں یا بائیں ایک جانب ہو کر ان کو چلنا چاہیے تاکہ ان کے آنے جانے کا راستے کا جو استعمال ہے اس کا فرق بھی شریعت نے واضح کیا ہے کہ مرد اور عورت کا یہ فرق ہے کہ عورتیں راستے کے دائیں یا بائیں کنارے پر چلیں گی، مردوں کے ساتھ مل کر نہیں چلیں گی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شریعت نے دو صنفیں بنائی ہیں اور ان کی علامات رکھی ہیں، وہ لباس ہو، وہ خوشبو ہو، وہ راستے میں چلنا ہو، حتیٰ کہ اگر آپ عبادات میں بھی آ جائیں تو آپ کو عبادات میں بھی اس کا فرق نظر آئے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جو عبادات کا حکم دیا، نماز سب سے اہم ترین حکم ہے، نماز کے حکم کے اندر ہی مردوں کے احکامات اور ہیں، عورتوں کے احکامات اور ہیں۔ مرد کے لیے سطر اور ہے، عورت کے لیے سطر اور بنا دیا۔ تو یہ جو احکامات کہ وہ اپنا دوپٹہ، اوڑھنی، سطر، ہاتھ باندھنا اور اسی طریقے سے رکوع اور سجدے میں جھکنا، ان احکامات میں بھی شریعت نے عورت کی اس صنف کا لحاظ کرتے ہوئے کہ اس میں شرم و حیا ہے، عبادات میں بھی احکامات دیتے وقت اس کے شرم و حیا کا لحاظ کیا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شریعت نے عورتوں کے لیے جو علامات لباس میں، ان کے چلنے میں، ان کی خوشبو میں، ان کے مسجد میں آنے میں، ان کے نماز پڑھنے میں یہ جو احکامات دیے ہیں یہ صرف اس لیے دیے ہیں تاکہ یہ جو صنفی فرق اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا رکھا ہے اس کو مٹایا نہ جائے، اس کو برقرار رکھا جائے۔ اس لیے کہ جس کو جو اللہ نے بنا دیا ہے وہ میرے اللہ کی حکمت ہے۔ دیکھیے جب میں اور آپ اپنی ماں کے پیٹ میں جنم لے رہے تھے تو کیا ہم نے کوئی درخواست دی تھی کہ یا اللہ ہمیں مرد بنا دے، یا کسی عورت نے درخواست دی تھی کہ یا اللہ مجھے عورت بنا دے؟ اللہ نے جس کو مناسب سمجھا اس کو مرد بنا دیا، جس کو مناسب سمجھا اس کو عورت بنا دیا۔ تو اللہ نے جس کو جو بنایا ہے اس کی حکمت ہے، میں نے کہا اس کو اس پہ برقرار رہنا چاہیے۔ اس میں تبدیلی یا علامات کو تبدیل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی خلق پیدائش میں تبدیلی کی کوشش ہے، اور میں نے کہا اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو موجب لعنت قرار دیا ہے کہ یہ لعنت کے اسباب ہیں کہ مرد عورت کی مشابہت اختیار کرے یا عورت مرد کی مشابہت اختیار کرے۔ تو میں نے کہا اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اور یہ جو میں نے آیت پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے دو حکم دیے تھے، ایک حکم تو یہ کہ عورت جب اجنبی مرد سے بات کرے تو اس کے لب و لہجے میں نرمی نہیں آنی چاہیے۔ ازواج مطہرات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوییں، حالانکہ وہ امت کی مائیں ہیں، لیکن اس کے باوجود حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی بات کرنا چاہتا تو وہ اپنے چہرے کے سامنے یوں ہاتھ کر کے بات کرتی تاکہ آواز ادھر ادھر پھیلے، سیدھی اس کے پاس نہ جائے۔
اور اپنے لہجے میں نرمی نہیں آنے دیتی تھی۔ یہ معاشرے اور سوسائٹی میں جس کو میں اور آپ شرم و حیا کہتے ہیں، اس کی بقا کے لیے شریعت نے ایک حکم دیا ہے۔ آج اگر میں اور آپ دیکھیں تو چونکہ قرآنی یہ احکامات ہمیں معلوم بھی نہیں اور میرے اور آپ کے عمل میں بھی نہیں، تو ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ خواتین اپنے محارم کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تو سخت اور تند لہجے میں بات کریں، لیکن کسی اجنبی کے ساتھ بات کرنی پڑے تو بڑے ناز نخرے کے ساتھ بات کی جائے۔ یہ شریعت کے مزاج کے بھی خلاف ہے اور اسلامی معاشرے کے بھی خلاف ہے۔ یاد رکھیے، اسلامی معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اپنے بیٹے، بھائی، اولاد، محارم، ان کے ساتھ تو تمہارا لہجہ انتہائی نرم ہونا چاہیے، لیکن اجنبی کے ساتھ جب تم بات کرو تو تمہارے لہجے میں ذرا کھردرا پن ہونا چاہیے تاکہ اس کے دل میں کوئی طمع اور کوئی غلط جذبہ نہ پیدا ہونا پائے۔ یہ عورتوں کے لیے شریعت کا ایک حکم ہے جو ازواج مطہرات کے ذریعے سے پوری امت کی خواتین کو دیا گیا، اور قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، کہ تم نے اجنبی مردوں کے ساتھ نرم لہجے کے ساتھ بات نہیں کرنی ہے۔ میں نے کہا یہ عورتوں کے احکامات میں سے ایک حکم ہے۔ اور دوسرا حکم جو دیا تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تم اپنے گھروں میں رہو لیکن اگر نکلو تو چادر اوڑھ کر نکلو۔ زمانہ جاہلیت میں عورتیں جب اپنے گھر سے نکلتی تھی تو ننگے سر نکلتی تھی اور اپنے سینہ کھول کر باہر آتی تھی، لیکن قرآن نے ان دونوں باتوں سے منع کیا۔ فرمایا کہ تم اپنے اوپر اپنی چادر کر لو اور اپنی چادر کو اپنے سینے پر ڈال لو، سر بھی چھپنا چاہیے اور آگے والا جو حصہ ہے تمہاری چھاتی کا جو حصہ ہے یہ بھی چھپنا چاہیے۔ تو فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنی، اپنا دوپٹہ، اپنی چادر اپنے سینے پر ڈال لیں تاکہ وہ ان کا سر بھی چھپے اور سینہ بھی چھپے۔ لیکن زمانہ جاہلیت اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب لوگ جاہل تھے، گموار تھے، اجڑ تھے، بے حیا تھے، اس وقت نکلنے کا طریقہ یہ تھا کہ سر بھی ننگا ہو اور سینہ بھی کھلا ہو۔ لیکن جب اسلامی تعلیمات آئی ہیں تو اسلامی تعلیمات نے یہ بتایا ہے کہ عورت کو گھر سے باہر کس طریقے سے نکلنا چاہیے۔ تو یقیناً جو خواتین کے احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں، بھائی ان احکامات کا جاننا اور ان پہ عمل پیرا ہونا وہ اسلامی خواتین، مسلم خواتین کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر میں اور آپ ان آداب کی رعایت کریں گے تو یقین جانیے پھر میرا اور آپ کا معاشرہ اسلامی کہلائے گا، پھر میں اور آپ اپنی اقدار و روایات پر ہوں گے، اپنے کلچر پر ہوں گے۔ لیکن اگر ہم ان آداب کو بالائے طاق رکھ دیں اور جیسے دنیا آزاد منش ہو کر چل رہی ہے میرا اور آپ کا ماحول بھی آزاد منش ہو جائے تو پھر یہ اسلامی معاشرہ نہیں رہے گا، یہ حیوانی معاشرہ بن جائے گا۔ اس لیے کہ اپنے آپ کو چھپانا، لباس، شرم و حیا، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں یہ ایک مسلمان کا زیور بنائی ہیں، اور اگر وہ اس سے خالی ہو جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے ماحول کے اندر شرم و حیا باقی نہ رہے پھر جو تمہارا دل چاہے کرتے چلے جانا۔ اس لیے کہ شرم و حیا وہ انسان اور جانور میں فرق کرتا ہے۔ جانور کو کبھی دیکھا وہ شرم کر رہا ہو، جانور کو کبھی دیکھا اس میں حیا ہو، جانور کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ شرم اور حیا کسے کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا جو ہے وہ مسلمان کا زیور بنایا ہے۔ مسلمان
مسلمان کا لباس بنایا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے معاشرے میں شرم و حیا کو برقرار رکھنا اور ایسی اقدار و روایات کو باقی رکھنا جس سے شرم و حیا واضح ہوتا ہو، میں نے کہا یہ میرا اور آپ کا دینی فریضہ بنتا ہے۔ تو اس لیے خواتین کے احکامات اور جس کو اللہ نے جو بنایا وہ رہے، اور جو اس کی علامات بنائی ہیں ان علامات میں بھی تبدیلی نہ کی جائے، پھر تو یہ اسلامی معاشرہ ہے۔ علامات تبدیل کریں گے، وہ لباس میں ہو، وہ چال ڈال میں ہو، وہ کسی اور چیز میں ہو، تو آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برسے گی۔ تو اس لیے اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی لعنت سے بچنا چاہتے ہیں تو مرد اور عورت کی جو علامات ظاہری بھی شریعت نے متعین کی ہیں، ہمیں ان علامات کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔